یہ ایک بہت زیادہ آزمائش کا موقع ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز وہاں کونے تک آ رہی ہوگی. دیکھیے کہ اس اکتاہٹ بھرے ماحول میں ہم پہلے کیا کریں گے، ایک پریکٹیکل کریں گے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا انشاءاللہ. جتنے بچے ہیں اگر کونے تک بھی ان تک میری آواز جا رہی ہے تو ذرا پیچھے ذرا ہاتھ اٹھا دے. بچے آ رہی ہے ماشاءاللہ. چلیے ایک پریکٹیکل کرنا ہے ہم لوگوں کو. کیا پریکٹیکل کرنا ہے آپ میری طرف دیکھیں گے. آپ کو ایسا ہاتھ ہلانا ہے، صرف ہے نا، ہاتھ ہلانا ہے بچوں کو، اور میں جہاں کہوں گا چہرے پر جہاں پر بھی کہوں گا وہاں پر ہاتھ کو ٹچ کرنا ہے. اس طرح سے یا اس طرح سے میں جہاں کہوں گا وہاں ٹچ کرنا ہے نا. تو اسٹارٹ کیجئے. 1 2 3 1 2 3. چلیے آپ کی پیشانی پہ ٹچ کیجئے جلدی سے. ٹھیک ہے، شاباش، ہے نا. اب اس میں سے کچھ لوگوں نے کو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میرا دیکھا دیکھی کرے، ہے نا. کچھ لوگوں نے پیشانی کو ٹچ کیے لیکن زیادہ تر لوگوں نے ناک کو ٹچ کیے، کیونکہ میں نے ناک کو ٹچ کیا تھا، اپنی اس مٹھی کو میری ناک پر ٹچ کیا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، ہے نا، کہ ہم جو ایکشن کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے الفاظ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اسی لیے اگر ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا بھی مشاہدہ کریں گے تو اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. کیونکہ اس ہال میں الحمدللہ کیونکہ اس ہال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد والدین کی موجود ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایک تعداد ٹیچر حضرات کی بھی ہیں. مولانا حضرت الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی کا جو ہے ایک مشہور شعر ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عزیز حاضرین جلسہ، اس جلسے تقسیم انعامات میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں سے میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. تو اس قول کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ہم پڑھیں گے، جب اس کا مطالعہ کریں گے اور جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلا جو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ اپنا مقصد زندگی واضح رہا. یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا جائے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے، یعنی بندوں کو بندوں کی غلامی سے، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی جو ہے غلامی لے کر آئے. یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بے انتہا محنت کی. آپ نے لوگوں کو طعنوں کو سہا، لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ جو ہے جھوٹا کہا، اس کو برداشت کیا. لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، اس کو بھی برداشت کیا. لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، اس کو بھی برداشت کیا. لوگوں نے جو ہے آپ کو آپ کے عزیز شہر مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بھی برداشت کیا. تو غرض اس پہلو سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت معلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جب ہمارا مشن ہمارے سامنے واضح ہو، جب ہمارا مقصد ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہو، تو ہمیں اس کے حصول میں آنے والی تمام تر مشکلات کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا. یہ ایک پہلو جو ہے ہمارے نکل کے آ رہا تھا. تو اسی طرح سے ہمارے والدین اور ہمارے ٹیچر حضرات کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے نونہالوں کی تربیت کرتے وقت آنے والی مشکلات کو برداشت کریں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے آشنا کریں، اور ان کے جو مقاصد ہے، چاہے وہ عصری علوم ہے چاہے وہ دینی علوم ہے، ان تک پہنچانے کے لیے بڑے ہی صبر آزما طریقے سے ان کی تدریس کا اور ان کی تربیت کا معاملہ کریں. دوسری چیز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد مند انسان تھے، ہے نا. امت کے لیے روتے تھے، راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اور امت کی نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشاں رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس
امت کو معاف فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، جو مدینہ کے قریبی، مکے کے قریبی جو ہے ایک شہر تھا طائف، وہاں کا سفر کیا تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے انکار کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، انکار ہی نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طائف علاقے کے اوباش بدماش بچوں کو لگا دیا جو ان پر پتھریں برسا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ آپ تمام جانتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جوتیوں میں اپنے خون کو جمع کیا اور اس طائف کی بستی کو جو ہے اجڑنے سے بچا لیا۔ جب فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں گے تو ہم اس طائف کی بستی کو ہلا کے رکھ دیں گے، اس کو پوری طرح سے پیس کر رکھ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی جو ہے نسلیں ایمان لائے، اسی لیے انہوں نے اس طائف کے وادی کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا بڑا درد رکھتے تھے۔ تو جب کبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہم اپنے دلوں میں بھی اپنے بچوں کے لیے درد رکھیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم ان کی صحیح تربیت میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک اور پہلو اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو وہ ہم کو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بڑی نرمی ہوتی تھی، بڑے نرم انداز میں، سہلے سچے الفاظ میں جو ہے باتوں کو آپ پیش کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے آپ کیا کرتے تھے کہ بات کرتے وقت بعض الفاظ کو جو ہے ریپیٹ بھی کیا کرتے تھے تاکہ ہے وہ بات آگے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ تین مرتبہ بعض الفاظ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی تھی، جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھی، ان کو ریپیٹ کیا کرتے تھے تاکہ وہ چیزیں ان کے ذہن میں چھپ جائیں، اتر جائیں اور اس کو وہ بھولے نہ۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انداز تربیت، لوگوں کو سکھانے کا طریقہ کیسا ہوتا تھا، دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ بخاری شریف میں نقل ہوئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیے اس جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث اور ان کی باتیں لوگوں کو سوچنے کی طرف ابھارتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ سوچئے کہ کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے اگر کوئی نہر بہتی ہو تو وہ شخص اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے آنکھ پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو سننے والے صحابہ نے کہا کہ ایسا عمل کرنے کے بعد اس کے آنکھ پر کسی بھی طرح کا میل باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل ویسا ہی حال دن میں 5 وقت نماز پڑھنے والے شخص کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مثالوں سے لوگوں کو سوچنے کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب کبھی ہمارے نونہالوں، ہمارے بچوں کی تربیت کریں تو ان کو سوچنے کی طرف ابھاریں، ان کو سوالات سے آراستہ کریں، ان کے سامنے سوال پیش کریں، ان کے سامنے ایسے واقعات اور ایسی مثالیں پیش کریں جن کا جواب وہ سوچ سمجھ کر دیں تاکہ ان کی تربیت میں کسی بھی طرح کی کمی باقی نہ رہ جائے۔ عزیز حاضرین جلسہ، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ چیزیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے ابتدائی مدرسہ یا مکتب ہوتی ہے۔ تو ماں کی گود سے ہی بچے کی تربیت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے اعمال سے ہمارے بچوں کی تربیت کا سامان کرتے رہیں۔ امریکہ میں ایک عورت کا انٹرویو بہت زیادہ جو ہے مشہور ہوا تھا، آج سے میں نے لگ بھگ جو ہے 8 سے 10 سال پہلے وہ انٹرویو کو پڑھا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، وہ عورت کیا کرتی تھی کہ مرغی جب پکاتی تھی، چکن جب پکاتی تھی تو اس کے چمڑی کے ساتھ پکاتی تھی اوپر کے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ مرغی کو اس کے چمڑے کے ساتھ کیوں پکاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی ماں زندہ تھی۔ تو وہ انٹرویور نے جو ہے جا کر اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ مرغی کو اس کی چمڑی کے ساتھ کیوں پکاتی تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اتفاق سے اس کی دادی بھی زندہ تھی،
اس کی دادی سے پوچھا گیا کہ آپ مرغی کو اس کی چمڑی کے ساتھ کیوں پکاتی تھی؟ تو اس کی دادی نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ وہ جو ہے مرغی کو چمڑی سے پکاتی تھی۔ ان سے کہا تھا کہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا۔ اتفاق سے اس کی پردادی بھی زندہ تھی۔ اس کی پردادی کو پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی تھے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا۔ گو کہ یہ مثال امریکہ میں یہ انٹرویو جب ہوا تو بہت سے لوگوں نے، ایجوکیشنسٹ، ماہر تعلیم نے اس کو قلم کیا اپنی کتابوں اور انہوں نے کہا کہ ماں کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ایک ماں کا عمل ایک شخص تک محدود نہیں رہتا بلکہ پیڑھیوں تک وہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ماں چاہے تو اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکتی ہے کہ وہ بچہ صرف اس کا بچہ نہ ہو بلکہ پوری امت کا بچہ ثابت ہو جائے۔ اس طرح سے وہ اس کی تربیت کر سکتی ہے۔ ہم کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ بات ہم کو امام راضی کے قول سے ملتی ہے کہ ماں اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کرے کہ صرف وہ اس کا بچہ نہیں ہے بلکہ وہ پوری امت، پوری قوم کا بچہ ہے۔ اگر ہم اس حد میں رہ کر اس سوچ کو اپنے دماغ میں رکھ کر بچے کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اس دنیا میں بہترین بچے کہلائیں گے۔ ایسے بچے ہوں گے جو کل کے امت کے معمار ہوں گے، جو قوم کے معمار ہوں گے، اس امت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند وہ پختہ ہوتے جائیں گے۔ آخر میں کچھ چیزیں میں اس جلسے کے حوالے سے کرتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ آپ جیسا کہ بینر پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ واقف بھی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے اعلان بھی کیا گیا تھا اسکولس میں کہ یہ جو ہے ایک سیرت کوئز ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئز ہے جو ہم نے تحریری طور پر ان اسکولس میں لیا تھا، جو اس میں ثنا انگلش اسکول اور الرضوان اسکول، رہبر، حمد، یوسفیہ اور نوبل اسکول، نوبل ہائی اسکول، ان اسکولس کے بچوں کو شامل کیا۔ یہ جو ہم نے سیرت کوئز آرگنائز کیا، جو منعقد کیا ہے، یہ ہم نے جماعت اسلامی کی بچوں کی ایک ونگ ہے، بچوں کی ایک تنظیم ہے سمجھیے، جس کا نام ہے چلڈرن سرکل، جس کو شارٹ میں CC کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے ہم 5 سال سے 12 سال تک کے جو بچے ہیں، 10 سے 12 سال کے بچے، ان کی اسلامی خطوط پہ، اسلامی طرز پر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم محلوں میں یا اسکولس میں ان کے ہفتے میں ایک مرتبہ پروگرامس لیتے ہیں بچوں کے۔ ان کے پروگرامس میں قرآن کی تلاوت، احادیث کا پڑھنا، حمد کی ایک دم لت کی طرح سے جو ہے پریشان حال ہے، جس طرح سے لوگوں کو سگریٹ نوشی کی لت لگ جاتی ہے، ویسے ہی بچوں کو موبائل جاتے ہیں، کھیلوں میں بھی انوالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی مطالعے کے لیے ہم ان کو سیر وغیرہ پر لے جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک لٹل صدقہ باکس یہ بھی بناتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مہینہ بھر بچوں کو پیسے جمع کرنے لگاتے ہیں، ہمیں تقسیم بھی کراتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلامی تعلیم۔ یہ چلڈرن سرکل آج ناندیڑ شہر کے 25 مقامات پہ جاری ہے۔ ان میں سے کچھ اسکولز بھی ہیں جہاں پر یہ چلڈرن سرکل کے پروگرامز لیے جاتے ہیں، جہاں پر چھوٹے بھی ہیں کہ سر ہر اسکول میں اس کو قائم کیا جائے، لیکن ہم ویسا کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی طاقت عطا فرما کہ کیونکہ ہمارے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے، جتنی افرادی قوت ہے اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی کے مطابق الحمدللہ ناندیڑ شہر جیسے مقام پر الحمدللہ لگ بھگ 1000 کے قریب جو ہے ناندیڑ شہر کے بچے ہمارے چلڈرن سرکل سے وابستہ ہیں اور ہماری ایکٹیویٹیز کر اس پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ چیزیں تھیں جو اس موقع سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں